اب ہم جانتے ہیں حضور ہمارے آقا حبیب کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعبیر۔ انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا خواب دیکھے اور کیا خواب حضور نے بیان فرمائے، اس کی تعبیر کیا لی گئی، وہ تفصیلات ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ میں اس کی ساری وضاحتیں بیان کریں گے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا خواب دیکھے ہیں۔ بہت سارے ہیں، ان میں سے چند اہم بتائیں گے، لیکن آج ہم آپ کو ایسے خواب بتائیں گے کہ جن کی تعبیر حضور نے خواب دیکھا، صحابہ نے تعبیر دی، اور صحابہ نے خواب دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر دی۔ بعض ایسے خواب ہیں کہ سرکار نے خواب دیکھے، اس کی تعبیر بھی سرکار نے ہی دی، یہ بھی خواب ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے بتائیں گے۔ بہرحال حاضرین، قرآن مجید میں خوابوں کا جو ذکر آتا ہے، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے کہ آپ نے فرمایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ تو خواب میں جو دیکھا وہ حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تو خواب کی زندگی، حقیقی زندگی سے تعلق اور خواب کی تاثیر حقیقی زندگی سے ہوتے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح آپ کو آپ کا رب چن لیتا ہے اور آپ کو تعلیم عطا فرماتا ہے خواب کی تعبیر بتانے کا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا رب قد آتیتنی من الملک، کہ اللہ تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، بادشاہت عطا فرمائی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور خوابوں کی تعبیر کا علم مجھے عطا فرمایا۔ تو قرآن مجید میں بھی خواب کی تعبیر کا، خواب کا ذکر تقریباً 3 مقام پر ملتا ہے۔ تو اسلامی روح سے، دین اسلام کی حقیقت کے اعتبار سے مسلمانوں کے پاس خواب بیکار جھوٹے نہیں ہوتے۔ اب آج کل کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جانتے وانتے کچھ بھی نہیں، معلوم کچھ بھی نہیں ہے، بھئی پلے بڑے اسکولوں میں، تھوڑی آگے زندگی بڑھی، نوکری کر لیے، اس کے بعد کمائی کر لیے، زیادہ تر غیروں کی صحبت میں رہنے لگے، نہ علماء کی صحبت میں بیٹھے، نہ دین جانے، اور بیٹھے بھی تو ایسے علماء کی جو ادھورے ہیں۔ تو ادھورے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو معلومات ادھوری ہوں گی۔ تو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں خواب کچھ بھی نہیں ہے، خواب کچھ بھی نہیں ہے، خواب کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر قرآن میں کیوں آیا خواب کا ذکر؟ انبیاء کے خواب کا ذکر آ رہا ہے، لوگ ڈھکوسلے بیان کر لیتے ہیں۔ دیکھیے خواب کوئی جھوٹا بیان کر رہا ہے تو وہ آدمی جھوٹا ہے۔ اچھا، خواب کی جو تعبیر جانتے ہیں، کیا ان کو نہیں معلوم ہوتا یہ خواب سچا ہے جھوٹا ہے؟ آدمی کچھ بھی بول لے، سننے کے بعد جو علم رکھتے ہیں تعبیر کا، ان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے یہ خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ سچا جھوٹا مطلب بناوٹی بنا کے پیش کر رہا ہے یا حقیقت میں بھی دیکھا ہے، یہ سچا جھوٹا بولنا چاہ رہا ہوں میں۔ خواب دکھنے کے بعد پھر اس کی 2 قسمیں الگ ہوتی ہیں، ایک جھوٹا باطل خواب اور ایک سچا خواب۔ تو وہ مراد نہیں ہے آدمی صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، تعبیر جاننے والے وہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا خواب کتنا سچا ہے۔ تو حاضرین، اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے خوابوں کا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من لم یؤمن بالرؤیا الصالحہ ثم یؤمن باللہ لم یؤمن باللہ ولا بالیوم الآخر۔ تعطیر الانام میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا جو آدمی سچے خواب کو نہ مانے، سچے خواب پر ایمان نہ لائے، نیک جو خواب ہوتے ہیں سچے خوابوں پر ایمان نہ لائے، تو وہ آدمی نہ اللہ پر ایمان لایا نہ آخرت پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواب اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو سچے خوابوں کو اگر کوئی نہیں مانتا، مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب، انبیاء کرام کے خواب، نیک لوگوں کے خواب، وہ یہ کہے کہ نہیں خواب کچھ بھی نہیں ہوتے، تو پھر وہ آدمی نہ مومن ہے، نہ اللہ پر ایمان لایا نہ آخرت پہ ایمان لایا۔ یہ ایک بات بتائی گئی خوابوں کے متعلق، سچے خوابوں کے ماننے کے بارے میں۔ اور ایک حدیث شریف ہے، حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اول ما بدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا آغاز
خواب میں نیند میں سچے خوابوں سے کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہونے سے پہلے سچے خواب دیکھتے تھے، اور جو حضور دیکھتے تھے وہ زندگی میں ہوتا تھا۔ تو نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں، اس لیے کہ نبی غافل نہیں ہوتے، اور انبیاء کی نیند غفلت کی نیند نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینای ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ جس کا دل سوتا ہے وہ غافل ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو وحی کا آغاز خوابوں سے ہوا، بعد میں وحی نازل ہوئی، یعنی جو کچھ ہونے والا ہے پہلے خواب میں بتایا گیا، پھر بعد میں وحی نازل کی گئی۔ تو یہ طریقہ خواب کی حقانیت کا بتاتا ہے، یہ بھی صحیح بخاری شریف میں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو خواب دیکھتے زندگی میں ایسے ظاہر ہوتا جیسے کہ آسمان کے کناروں میں سورج نکلتا ہے۔ مطلب آسمان کے کناروں میں سورج نکلنے کا کون انکار کر سکتا ہے؟ وہی جو مادر ذات اندھا ہو، نابینا، مادر ذات نابینا، کبھی سورج دیکھا ہی نہیں، اس کو آپ کتنا بھی سمجھاؤ بیٹا سورج نکلتا ہے، وہ بولے گا میں دیکھا نہیں، میں نہیں مانتا۔ ایسے ہی سچے خوابوں کو وہ بھی وہی نہیں مانتا جس کا دل مادر ذات نابینا ہو۔ آنکھوں سے تو سب نظر آتا ہے مگر دل سے کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے وہ سچے خوابوں کو نہیں مانتا۔ تو خواب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، انبیاء کرام کے سچے ہوتے ہیں، یہ باضابطہ صحیح بخاری کی حدیث پاک سے۔